اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک بفاطمۃ وابوہا وبعلہا وبنوہا وسر المستودع فیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی دسترخوان رحمت پر ایک دفعہ پھر ہمیں آنا نصیب ہوا۔ وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جو اس کائنات میں موجود تمام تر فضیلتوں کی ماں ہیں، ام الفضائل ہیں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا۔ وہ ہستی جو نور ہے، اور ایسا نور کہ روایتوں میں موجود ہے کہ جب جناب سیدہ محراب عبادت میں تشریف لاتی تھی تو پورا مدینہ ان کے نور سے منور ہو جاتا تھا۔ وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کہ لوگ آ کر جناب رسول خدا سے سوال کرتے تھے کہ یا نبی خدا، جناب سیدہ کے گھر سے ایک عجیب سا نور ہے جو کہ آسمان تک ساطع ہو چکا ہے۔ رسول خدا فرماتے تھے میری بیٹی سیدہ محراب عبادت میں تشریف لا چکی ہیں۔ کئی دفعہ لوگوں نے آ کے سوال کیا نبی خدا سے کہ یا نبی خدا، ہم نے دیکھا کہ جناب سیدہ کی چکی چل رہی تھی، حالانکہ کوئی چلانے والا موجود نہیں تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری خدا تبارک و تعالیٰ نے ایسے ملائکہ کو مقرر کر رکھا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی خدمت گزار ہیں، یقیناً سیدہ محراب عبادت میں ہوں گی یا کسی اور کام میں مصروف ہو گئی ہوں گی، تو ان کی چکی کو ملائکہ ہیں جو چلا رہے ہیں۔ عزیزان من، وہ سیدہ وہ فاطمۃ الزہرا جو مقام و منزلت میں اس قدر آگے ہیں کہ جن کی خیرات اور جن کے مقام کو بیان کرنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں۔ اس سیدہ کی زندگی کو اگر ہم مشاہدہ کریں، ہمارے لیے ایک بہت اہم چیز جو جناب سیدہ کی زندگی سے سیکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی میں جو اتنے مشکل حالات انہوں نے فیس کیے، اتنے پرآشوب حالات میں وہ زندگی گزار رہی تھیں، اور اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راضیۃ مرضیہ ہے، وہ خدا سے راضی ہیں اور خدا ان سے راضی ہے۔ وہ سیدہ جو اتنی مشکلات ان پر آئیں، جن میں روایات میں ملتا ہے کہ بی بی فرماتی ہیں کہ جو مشکلات مجھ پر آئیں وہ اگر دن پر آتی تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے، اگر وہ پہاڑوں پر آتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہ سیدہ ہمیں شکر پروردگار میں مشغول نظر آتی ہیں، وہ پروردگار عالم کی شکر میں اور اس کی عبادت میں نظر آتی ہیں۔ وہی سیدہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب خدا پر توکل اور خدا پر توسل کا وقت آتا ہے، توسل فاطمۃ الزہرا کو ہم کیسے مشاہدہ کرتے ہیں کہ جناب سیدہ اپنی زندگی میں اپنے تمام تر امور میں خداوند تبارک و تعالیٰ پر کس طرح سے متوسل ہے۔ وہ صرف خداوند تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں شاکر، شکر گزار اور خدا سے خوف خدا سے ڈرتی ہوئی اور خوف خدا سے لبریز نظر آتی ہیں۔ روایت بیان کرتی ہے کہ جب آیات عذاب کا نزول ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول خدا پر، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گریہ فرما رہے تھے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے سوال کیا یا ابتی فدیتک، بابا جان میں آپ پر فدا ہو جاؤں، من الذی ابکاک، آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ پر آیات عذاب کو جب تلاوت کیا اور فرمایا کہ جب میں نے سنا کہ میری امت اس طرح سے عذاب الہی میں مبتلا ہوگی تو میں گریہ کرنے لگا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا آیات عذاب کا سننا تھا۔ روایت فرماتی ہے کہ جناب سیدہ غش کھا گئیں اور اتنا خوف ان پر طاری ہوا کہ جناب سیدہ غش میں آ گئیں۔ جب بی بی بیدار ہوتی ہیں عالم غشی سے، جب ان کو نکالا گیا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا الویل ثم الویل، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، کس کے لیے؟ لمن دخل فی النار، ان کے لیے جو آتش جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ عزیزان من، کون سیدہ جس پر خدا تبارک و تعالیٰ فخر کر رہا ہے، جو راضیۃ مرضیہ ہے، جس پر خدا راضی ہے، وہ سیدہ میرے اور آپ کے غموں کو دیکھ کر، ہماری مصیبت کو دیکھ کر عالم غشی میں چلی جاتی ہیں، گریہ فرماتی ہیں۔
اور فرماتی نظر آتی ہیں الویل فالویل، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں ان کے لیے جو دخل فی النار، جو عذاب جہنم میں مبتلا ہو جائیں گے۔ روایت فرماتی، بہت عجیب روایت ریاحین الشریعہ کی، جو ایسی روایت ہے کہ میری نظر میں اگر ہم میں سے کچھ افراد یا ہم جب کبھی اپنے کسی کام کو دیکھ کر نازاں ہونے لگے، ہمیں اپنے کام اچھے لگنے لگے، ہمیں لگے کہ ہم خیرات کر رہے ہیں، ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں، ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، وہ تمام افراد جو اس دین میں، دنیا میں کوئی بھی ایسی نیکی، کوئی بھی ایسا عمل انجام دے رہے ہیں جس عمل کی انجام دہی سے انہیں خوشی محسوس ہو رہی کہ ہاں اب ہم نے کچھ کر دیا، ان تمام افراد کو غرور و تکبر و ریا سے بچانے والا جناب سیدہ کا جملہ، جو بہت عجیب جملہ ہے۔ ہم جب تصور کرتے ہیں جناب سیدہ جن کی معرفت سے اصل عالم بشریت اگر چاہے تمام انسان اکٹھے ہو جائیں اور جناب سیدہ کے فضائل کو بیان کرنے کی کوشش کریں، فضیلتوں کو بیان ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ سیدہ جن کے لیے کوئی ایسی قصیدہ کوئی ایسا موجود نہیں ہے جو ان کی مدح سرائی کر سکے، وہ سیدہ جب ان سے رسول خدا سوال کرتے ہیں سیدہ کس حال میں زندگی گزار رہی ہیں، تو میری بیوی ایک عجیب جملہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں واللہ لقد اشتد حزنی، اللہ کی قسم میرا حزن بڑھ گیا ہے، میرا غم بہت زیادہ ہو گیا ہے، واشتد فاقتی وطال اسفی، فرما رہی ہیں کہ میرا افسوس بہت زیادہ ہے اور میرا جو فکر ہے، میرے اندوہ، میرا فقر بہت زیادہ ہے، یہ سوچ کر کہ میں نے آخرت کے لیے کیا کیا۔ عزیزان من، کون کہہ رہی ہیں؟ یہ جناب زہرا کا خدا، خوف خدا کو بیان کر رہا ہے، توکل ہے جناب سیدہ کہ بی بی پروردگار عالم کی درگاہ میں کس طرح سے مخاطب ہیں، خدا کی حبیب سے کس طرح سے ارشاد فرمانے کے یا بابا جان میری حالت کیسی ہے، میرا حزن بہت زیادہ ہے، اشتد حزنی واشتد فاقتی وطال اسفی، کہ میرا دکھ زیادہ ہے، میرا فاقہ زیادہ ہے، میرا افسوس بہت زیادہ ہے، یہ سوچ کر کہ میں نے آخرت کے لیے کیا کیا۔ عزیزان من، جناب سیدہ کے جملے ہم جیسوں کے لیے، ہم تمام انسانوں کے لیے جو یہ بات سوچ کے خوش ہو جائیں، اپنی زندگی میں سوچنے لگیں کہ ہاں اب میں نے کچھ کر لیا ہے، یہ متوجہ کرتے ہیں کہ انسان اسی وقت تک انسان ہے، انسان اسی وقت تک مکمل ہے، انسان اسی وقت تک پروردگار عالم کا شاکر بندہ بن سکتا ہے جب تک وہ یہ سوچتا رہے کہ میں اور کیا کروں جس سے اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اور عزیزان من، یہ ایک بہت اہم خوبصورت صفت جو جناب سیدہ کی ہے، خدا پر توکل ہے، وہ یہ جانتی ہیں کہ پروردگار عالم وہی کرے گا میرے لیے جو میرے لیے ہوگا۔ اسی لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں چونکہ وحدانیت توحید جناب سیدہ کے لیے کلیئر مسئلہ تھا، اسی لیے جناب سیدہ نے دنیا اور آخرت کی تمام خیرات کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا، کیونکہ قرآن اعلان کر رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جناب سیدہ کی رگ و پے میں توحید سما چکی تھی، لہٰذا جناب سیدہ اپنی زندگی میں اور تمام عالم انسانیت کے لیے، عالم بشریت کے لیے، کائنات کے لیے ایک وہ روشن ستارہ ہیں جو کائنات ختم ہو جائے گی لیکن اس ستارے کی تابناکی، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن، اس کی نورانیت کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا اپنی زندگی کے اصولوں میں فرماتی ہیں کہ میری زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے یہ اصول معین کر لیا ہے کہ میں یہ جانتی ہوں کہ جو میرا خدا میرے لیے کر رہا ہے وہی میرے لیے ہے، اور مجھے یہ حسن ظن ہے اپنے رب سے، میں جانتی ہوں کہ جو میرے لیے خدا کر رہا ہے اسی میں اچھائی ہے۔ اور اللہ سے حسن ظن رکھنے کا کیا مقام ہے؟
جسٹ اگر میں آپ کو بتانا چاہوں، حضرت داؤد علیہ السلام سوال کرتے ہیں پروردگار سے، پروردگارہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں داؤد فلاں گاؤں کے فلاں علاقے میں فلاں گھر میں ایک لڑکی رہتی ہے جو جنت میں آپ کی ہمسایہ ہوگی۔ حضرت داؤد پیغمبر حیران ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں، داؤد پیغمبر خدا ہیں اور ان انبیاء میں سے جن کو خدا نے دنیا میں بھی ریاست عطا کی ہے، خلافت، ایک تو خلافت ارضی ہے، ایک خلافت سماوی، ایک پروردگار عالم نے خلیفہ بنایا، دوسروں کو زمین پر بھی مملکت خدا داد پروردگار جو تھی اس کے وہ مالک ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ایک لڑکی میری ہمسایہ ہے جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں پروردگار اس کا کون سا ایسا عمل ہے جو آپ کو اتنا اچھا لگا کہ آپ نے اس کو جنت میں میری ہمسائیگی عطا کی ہے۔ حکم ہوا کہ آپ جائیں اور جا کے اس لڑکی سے ملیں۔ حضرت داؤد اس شہر میں آئے، اس علاقے میں آئے، وہاں آ کے اس لڑکی سے ملے اور ملاقات کرنے کے بعد اسے سوال کیا، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جو پروردگار عالم کی درگاہ میں اس قدر مقبول اور مجرب ہے کہ خدا مستجاب ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو نبی خدا کا ہمسایہ قرار دیا ہے۔ بچی فرماتی ہے کہ یا نبی خدا، میرے اندر کوئی اور ایسا بڑا کام نہیں ہے، میں بہت بڑی عالمہ نہیں ہوں، میں بہت بڑی عابدہ و زاہدہ نہیں ہوں، لیکن فقط میری زندگی کا ایک اصول ہے، میری زندگی کا ایک ویژن ہے، ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میں جانتی ہوں میں نے کبھی خدا کی نسبت بدگمانی نہیں کی، میں ہمیشہ خدا کی نسبت خوشگمان رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ جو اللہ کر رہا ہے وہی بہتر ہے، میری فلاح، میری کامیابی، میری زندگی اسی میں ہے جو خدا نے میرے لیے پسند کیا ہے۔ اس کے علاوہ میرا کوئی اور عمل ایسا نہیں ہے جس کے لیے میں کہہ سکوں کہ ہاں میں کوئی ایسا بڑا کام کیا، لیکن فقط میں ہمیشہ اپنے رب سے راضی رہتی ہوں۔ عزیزان من، یہ وہ ٹپ ہے، یہ وہ خصوصیت ہے، یہ وہ صفت ہے جو اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہماری زندگی بہت بڑی بڑی مشکلات سے نجات حاصل کر سکتی ہے۔ ہم ایسی مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں جو ہماری اپنی کریٹ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ جناب سیدہ کا یہ اصول اگر ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پروردگار عالم ہمیں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کریمہ اہل بیت جناب سیدہ کی زندگی پر چلنے اور ان کے اصولوں سے اپنی زندگی کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔